بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف لپک پڑو۔ ذی وقار حضرات عمل کی مقدار بڑھانی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن عمل کے لیے بندے کے دل میں جو رغبت اور طلب ہو اس کی طرف بھی بندے کو توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ مثال بڑی تنبیہ ہے اس میں۔ ان العبد لیصلی الصلاۃ وما یقطع منها الا عشرها، پوری حدیث مبارکہ سن لیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس کو ثواب دیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے بات شروع کی کہاں ختم فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ ثواب اس کو 10واں حصہ، یعنی 100 میں سے 90 نمبر نہیں ملتے، 10 نمبر ملتے ہیں۔ اس کی آج دنیا میں اتنی مقدار کے نمبروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نماز ایک طرف کی پڑھی ہے، وضو ایک طرف کیا ہے، لیکن دل کے اندر جو خیال ہے کیوں آ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو دیکھ کر 10واں حصہ ثواب ملے گا، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را اور نصف، بس پورے ثواب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی کوئی فرمائی۔ 10ویں حصے سے لے کر نصف، 10 نمبروں سے لے کر 50 نمبروں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ ذی وقار حضرات، اب محترم قاری صاحب نے نماز پڑھائی ہے، جتنی آیات انہوں نے پڑھی ہیں ہم میں سے ہر ایک نے اتنی ہی سنی ہے، مقدار کے اعتبار سے ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، ماسوائے ان بھائیوں کے جو نماز سے لیٹ ہو گئے تو چلو جو تکبیر تحریمہ میں شامل تھے، لیکن ہمارے شوق اور رغبت کو دیکھ کر جب ثواب جو ثواب کی تقسیم کی باری آتی ہے، کسی کو 50 نمبر ملتے ہیں اور کسی کو 10 نمبر ملتے ہیں۔ یہ ہماری ترغیب کی بنا پہ غور کریں۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب اعلان ہوا نا 3000 کا لشکر جناب مکہ والے لے کے آ رہے ہیں، تو ہاں جی اب مسلمان بھی تیاری کریں۔ اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 برس، 14 برس، اور انہوں نے کہا حضور میں نے کیا ہے، آپ نے ان کو چھوٹا کر کے لیکن وہ پیش ہو گئے، وہ پیش ہو گیا کہ جی میں نے بھی اس جہاد میں شریک ہونا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوٹا سمجھا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہونے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی سال 1.5 سال کی بات ہے، غزوہ خندق کے موقع، لو جی تیاری کریں۔ عبداللہ بن عمر پھر سامنے آ گئے کہ لو جی میں نے شرکت کرنی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 15 برس تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے۔ حضرات 15 سال کی عمر میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد بالسیف، اپنے زمانے کا جہاد شروع کر دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر میں ہماری اولاد کیا کر سکتی ہے سوائے روڈ پر بیٹھ گھمانے، لگ گیا کیا بات ہے، یو دور جا کے، اس کے علاوہ کمال بتائے اللہ، اس کے علاوہ ہمارا کمال کون سا ہے؟ اپنی اولاد۔ ہم تو یہ بڑی بڑی مثالیں پیش کر کے اللہ پاک اپنے آپ کو، اپنے بھائیوں کو صرف یہاں لے کر آنا چاہتے ہیں کہ تلاوت کر لیا کرو، کوئی صدقہ کر لیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، بڑی بڑی۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ کا اعلان کیا، یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے فنڈ کے لیے اعلان کیا ہے، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک معمولی شے، یہ معمولی سا ان کی زندگی کا تھا کہ انہوں نے 1000 دینار نقدی تھی، 1000 دینار 4500 ماشے سونا بنتا ہے، آج 1000 دینار سونے کی قیمت 8 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ یعنی یہ ان کی زندگی کا ایک معمولی سا عمل، ہمارے لیے تو بہت بڑا ہے، لیکن ان کی زندگی کا معمولی سا عمل ہے کہ ایک موقع پر 8 کروڑ روپے پیش کیا ہے۔ بڑی بڑی نیکیوں کو سوچا ہے۔
حضرات بڑی بڑی نیکیوں کا اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا کرتے ہیں، ادھر بھی ادارہ چلایا ہوا ہے اور جتنے بھی سفیر حضرات آتے ہیں ماشاءاللہ اچھے انداز میں واپس جاتے ہیں. حضرات نبی کریم علیہ السلام کو یعنی آپ اسلام نے جب دیکھا عثمان نے تو آپ ان دیناروں کو پلٹ کرنے لگے اور کیا فرمایا؟ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. غزوہ تبوک کے بعد سیدنا عثمان 26 برس زندہ رہے، 26 برس. لیکن اس بنا پر اسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی کرتا رہے، کوئی نیکیاں کرے کوئی برائیاں کرے، جو مرتبہ رب کریم نے لکھ دیا ہے اس میں کمی نہیں ہوگی. مقدار کتنی بلند اور معیار ایسا کہ ابھی تک انہوں نے 25 برس زندگی کی گزارنے تھے اور کتنے گزرے تھے؟ تقریباً 20 برس آپ کہہ سکتے ہیں. شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، 20-21 برس ان کی زندگی گزر چکے تھے. لیکن حضرات مقدار کو پیش کرنی اللہ پاک معاف کرے، لیکن حضرات معیار بھی بلند کریں. تو یہ ہستیاں شخصیات کی ہم بات کر رہے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں. اور کامیاب ہونے کے لیے آخرت میں اتنا ہی معیار چاہیے. ٹھیک ہے اللہ پاک معاف کرے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں حضور نے صدقہ و خیرات کا اعلان فرمایا، کہتے ہیں اس وقت میرے پاس بڑا مال موجود تھا، بڑا مال تھا اور میں نے کیا کہا دن میں الیوم اسبق ابا بکر ان سبقت الیوم، اگر میرا اور ابوبکر صدیق کا مقابلہ کیا جائے اور میں کامیاب ہو سکتا ہوں تو آج عمر بن خطاب کے نمبر ابوبکر صدیق سے زیادہ رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ مال بہت لوری. بڑی خوشی میں عمر بن خطاب اپنے گھر کا نصف اثاثہ لے کر آئے. اللہ پاک ہم پہ رحمت فرما دے. اتنی نیکی ہم کر تو نہیں سکتے، کوئی مہربانی کرتے اللہ پاک. تو میں آ گیا. ہاں یہ عمر گھر والوں کے لیے کوئی کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ماں کہتے حالے حضور اتنا ہی گھر پڑا ہوا ہے. بڑی بات ہے. بٹ اتنے ابوبکر صدیق آ گئے، گھر کا کتنا اثاثہ لے کر؟ سارا اثاثہ. سبحان حضرات گھر میں صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق واحد شخصیت ہیں جن سے آپ علیہ السلام نے گھر کا سارا اثاثہ قبول کر، صرف واحد شخصیت. حضرت عمر نے بھی ایک موقع پہ سارا صدقہ کرنا چاہتا نہیں، اپنے پاس بھی کچھ رکھو. ابی بن کعب نے کرنا چاہتا اپنے پاس بھی. یہ واحد شخصیت ہے. اس کا معیار اتنا بلند تھا کہ آپ کو پتہ تھا، یقین تھا کہ اگر اس نے سارا مال بھی دے دیا تو ٹھیک رہے گا. آپ نے پوچھا بکر یہ اتنا مال ہے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہتے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آئے ہو. لا الہ. تو عمر بن خطاب نے کہا لا اصافحک الا شیئا یا ابوبکر، ابو بکر میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رب کریم نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے. ان کا مقابلہ بازی سے کوئی اللہ پاک معاف کرے. دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سے نمبر لینے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے نمبر لینے تھے. آپ کے ہاں تو وہ ایک اور انداز تھا، یہ میرا مقابلہ بازی میری وہ مراد نہیں ہے. اسی وقت بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو الحمدللہ اپنے ماں جائے بھائیوں سے ترغیب دیتا ہوں مقام اعجاز کو، لیکن ہمارے ہاں عمل کی مقدار کم ہو گئی. ہمارے ہاں عمل کی مقدار کم ہو گئی. 1904 سے ہمارا 2004 سے ہمارا واسطہ ہے. چلو رمضان میں کچھ نہ کچھ گرین سگنل مل جاتا ہے. جی وقارت اپنے آپ کو مقدار کے اعتبار سے بھی اور معیار کے اعتبار سے بلند کریں. جو مثالیں ہم نے دی ہیں اور کتب حدیث بھری پڑی ہیں، سبحان اللہ ایسی مثال ہم ظاہری طور پر بھی پیش نہیں کر سکتے. یہ معیار تو بعد میں دیکھیں گے. تو بہرحال کہ ہم انہی کے پیروکار ہیں. بس اتنا ہے کہ ہم انہی کے منہج پہ چلنے والے ہیں. اللہ پاک اس وجہ سے کہ ہم پہ بھی کرم نوازی فرما دیں. اس لیے اللہ عمل کی مقدار کا بھی خیال رکھیں، عمل کے معیار کا بھی خیال رکھیں. جو کام کریں بڑی رغبت کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ ٹائم نکالا کریں. ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمارا حامی و ناصر ہوگا. وآخر دعوانا